اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ على كل شیء قدیر ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. میری پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ شروع کی ہوئی ہے اور اس میں ہم موسٹلی یہود کی باتیں پڑھ رہے ہیں کہ یہود کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ امامت دی تھی تو ان کا رویہ کیا تھا، ان کا طور طریقہ کیا تھا. اب ایک اور چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں بتائیں گے، اور اس میں سب لوگوں کے لیے ایک ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیا نمبر 106 107، ٹھیک انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. کہ ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اسی جیسی یا اس سے بہتر آیت لاتے بھی ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، نیز یہ کہ اللہ کے سوا آپ کا کوئی خبرگیری کرنے والا اور مددگار نہیں ہے. اچھا جی، اب یہ ہم اس دفعہ کے سبق میں یہ سیکھیں گے کہ اول تو یہ ہوتا کیا ہے، منسوخ ہونا ہوتا کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، کن آیتوں میں نسخ ہوا، کیوں یہ ضروری ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیوں ایسا کیا. سب سے پہلی بات کہ یہود اس قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر چکے ہیں اور کرتے ہی جاتے ہیں کہ ان کا منہ جو ہے نا لوگوں کے بارے میں تو کھلا کھلا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں کھلا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر بھی وہ منہ شکافیاں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا اور اللہ تعالیٰ نے ویسا کیوں کیا. ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب امامت نصیب کی اور دنیا کا امام بنایا تو کیا ہم نے کہنا ہے؟ سمعنا و اطعنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. ہم اطاعت کریں گے اور حکمت سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر نہ بھی سمجھ آئی تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم سمجھ کے اس کو مانیں گے. جبکہ یہود سوالات کی کثرت کیا کرتے تھے اور ان کے پیچھے مقصد کیا ہوتا تھا کہ وہ بات ہی نہیں ماننا چاہتے. ٹھیک ہے، پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ نسخ کا مطلب کیا ہے. گرامیٹیکلی نسخ کا مطلب ہے کسی چیز کو زائل کر دینا، یعنی کسی چیز کو زائل کر کے دوسری چیز کا لے آنا یا نقل کرنا، ہے نا، تبدیل کر دینا. یہ سمجھیے. اب یہ لغوی معنی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو ڈکشنری میننگ ہوتا ہے. اب اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں. اسلامک ٹرمینالوجی میں نسخ کا کیا مطلب ہے؟ کسی حکم شرعی کو اس کے بعد آنے والی دلیل شرعی سے اٹھانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور حکم لا کے اس کو ختم کر دیا. یہ کوئی اور نہیں کر سکتا عام بندہ. یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بتائیں گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتائیں گے. اور کوئی بندہ یہ حق اور یہ اتھارٹی نہیں رکھتا کہ وہ ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرے کو لے آئے. ٹھیک. اچھا، دوسری بات اب یہ لکھ لیجئے، یہ دلوں کے اوپر دماغوں کے اوپر لکھی ہونی چاہیے کہ قرآن میں موجود کس چیز مقامات نسخ کون سے ہیں، کس جگہ پہ نسخ ہوا، یعنی اس آیت کو بدل دیا گیا اور اس کے سے بہتر آیت لائی گئی. اس میں ایک اصول سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں نسخ نہیں کیا. یہ 4-5 چیزیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی،
ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ عبادات. نماز ہے تو نماز ہے، نماز کو بدل کے کچھ اور چیز نہیں لائی گئی، ٹھیک ہے نا. روزہ ہے تو وہ ہے، حج ہے تو وہ ہے، اس کو چینج نہیں کیا گیا. عقائد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، فرشتے، کتابیں، جو بھی آپ ایمان کی وہ شکیں پڑھتے ہیں نا کہ ایمان کی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان چیزوں میں کوئی نسخ نہیں ہے، یہ اسی کی اسی طرح ہیں شروع سے آخر تک. اچھا، اخلاق، سچ اچھی چیز ہے، وہ شروع سے آخر تک اچھی چیز ہے، اس میں نہیں کہا گیا کچھ بھی، چینج نہیں لائی گئی. اخلاقیات کے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، نرمی کا طریقہ اختیار کرنا، ٹھیک ہے نا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ویسی کی ویسی. اور اخبار، یعنی کسی قوم کا واقعہ سنایا گیا تو وہ ویسے کا ویسا ہی، اس میں نہیں ہوا کہ وہ نہیں جی وہ یہ نہیں ہوا تھا یہ ہوا تھا، نو، وہ بالکل اخبار بھی ویسے ہی کی ویسے ہوں گی. یا پھر جنت اور جہنم کے بارے میں جو باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبریں ہم کو دی ہیں ان میں کوئی نسخ نہیں ہوا، وہ بالکل ویسی کی ویسی ہیں. سو یہ 4-5 چیزیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کون سی؟ عبادات، عقائد، اخلاق اور خبریں، ٹھیک ہے نا. تبدیلی کس چیز میں کی گئی؟ فروعی حکم، ڈیٹیلز میں. جیسے آپ دیکھیں کہ اب میں آپ کو مثالیں دوں گی کہ کس کس چیز میں نسخ ہوا. اچھا، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بہت ہی سرگوشیاں کرنی شروع کر دیں، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ہوتے تھے، لیکن ان کو کہہ نہیں سکتے تھے، بہت زیادہ حیادار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں آیت نازل فرما دی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے لگو تو پہلے صدقہ دیا کرو. اب لوگوں ٹھٹک گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم تو بہت ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم لے رہے تھے اور ہم ریئلائز نہیں کر رہے تھے، تو اب صدقہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی پرائیویٹ بات کرنی ہوگی تو کرنا ہوگا. تو ایک دم سب ٹھٹک گئے اور لوگوں کا مجمع ہٹ گیا، اور فضول قسم کی جو باتیں کرتے تھے اور لمبی لمبی باتیں کرتے تھے وہ رک گئے. اللہ تعالیٰ نے 7 ہی آیتیں جو نسخ کرنے والی تھی آیت ایک بھیج دی. اور کیا تم ڈر گئے کہ تم کو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دینا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کر دی. بس جب تم نے ایسا نہیں کیا، یعنی اب نہیں کر رہے ہو، تو اللہ تم پر مہربان ہوا، تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب یہ ایسا کرنا ضروری نہیں ہے، اب تم ٹھیک ہو گئے ہو، اب تمہیں ریئلائزیشن ہو گئی ہے. تو یہ دیکھیں یہ کیا تھا، ایک نسخ کا ایک مثال تھی. انسان کے دماغ کو سمجھ آتی ہے نا بات. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا تھا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جائے. یعنی یہ ایک حکم تھا، لیکن اس کے بعد کیا آ گئی؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تعالیٰ نے میراث کی آیات نازل کی سورۃ النساء میں، اور یہ والی آیت جو سورہ بقرہ کی تھی یہ منسوخ ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے مقرر کر دیے، ماں کا کیا حصہ ہے، بیٹے کا کیا حصہ ہے، بیٹی کا کیا حصہ ہے، بیوی کا کیا، سب کے حصے مقرر کر دیے. اور ایک چیز تھی جو غیر وارث ہو، جو وارثوں میں نہیں ہو، اس کے لیے آپ وصیت کر کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پہلے یہ والا حکم فرض تھا، پھر میراث کی آیات نے آ کے اس کو حکم کو منسوخ کر دیا اور چینج کر دیا. اسی طریقے سے ایک حکم تھا بیوہ کے لیے کہ بیوہ کو 1 سال تک اسی گھر میں رہنے دو جہاں اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس کے نان نفقہ دو اور اس کو گھر سے نہ نکالو. لیکن پھر جب بیوہ کی عدت آ گئی 4 مہینے اور 10 دن کی، تو پھر وہ والا حکم منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ایک حکم تھا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. یاد ہے نا آپ کو کہ اور جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں اور وہ ایک مسکین کو فدیے کے طور پر کھانا کھلا دیں اگر وہ روزہ نہیں رکھتے. لیکن اس کو اگلی آیت نے اگلے پارٹ آف آیت نے منسوخ کر دیا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تو جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ روزے رکھے. تو وہ اب روزے رکھے گا چاہے صحت مند ہے، اور پھر وہ فدیہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے نا. یعنی صحت کے ہوتے ہوئے وہ روزے کو ہر حال میں رکھے گا. اسی طریقے سے شراب کی آیات آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے آئیں. پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ یہ تم سے خمر اور میسر یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. ان سے کہو کہ ان میں
بہت بڑا گناہ ہے لوگوں کے لیے اور کچھ نفع بھی ہیں. تو یہ آیت آئی. پھر دوسری کیا آئی کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے قریب آنے لگو تو نشے کی حالت میں نہ آؤ. اور پھر تیسری آیت کیا آئی کہ جس نے آ کے اس کو منسوخ کر دیا ساری آیتوں کو. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. اے ایمان والو، شراب اور جوا اور ستان اور پانسے کے تیر بالکل نجس شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز آؤ گے؟ یعنی ایک حتمی حکم آ گیا کہ یہ شیطانی کام ہے، یہ تم نے چھوڑنے. اب بندہ کہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں ہی کیوں نہیں ان سب چیزوں کو اسی طرح دے دیا جیسے گریجول دیا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے میری پیاری بہنوں. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو بہترین طریقے سے جانتے ہیں. جہاں پر وہ العزیز ہے نا کہ پوری اتھارٹی رکھتے ہیں کہ کوئی بھی حکم دیں اور اس کو امپلیمنٹ کرائیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ الحکیم بھی ہے میری پیاری بہنوں. اللہ تعالیٰ حکمت سے کام لیتے ہیں، ورنہ تو بہت سارے لوگ فیل ہو جائیں، ہے نا. بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے اس چیز سے کہ اگر ایک دم حکم دیا جاتا اور وہ نہ مانتے اور وہ اپنی زندگی کو چینج نہ کر سکتے اور فوراً ہی کہہ دیتے ہم نہیں یہ کریں گے، ہم اسلام کو قبول نہیں کریں گے، تو پھر تو سارے لوگ فیل ہو جاتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ذریعے سے شریعت میں تدریج پیدا کی تاکہ لوگ جاہل رسم و رواج اور آباء و اجداد کی تقلید کو آہستہ آہستہ ختم کر کے پیار اور محبت سے دینی احکام کو سمجھیں اور انہیں قبول کریں. پھر یہ دیکھیں کہ جیسے تحویل قبلہ کا حکم تھا کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کو فالو کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہینوں کے لیے بیت المقدس کو فیس کیا اور سارے مسلمانوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم نازل کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دی. بیت المقدس کی بھی محبت جب سرایت کر گئی ان کے دلوں میں، اس کی عزت آ گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے قبلہ بنا دیا. اور اس سے کیا ہوا کہ اس کی محبت بھی ہے اور اس کی محبت بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس بہت ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے احکام نازل کرتے ہیں جو گریجولی ہمیں چینج کرتے ہیں. اچھا، یہ جو علم ہے نا ناسخ اور منسوخ کا، کہ کون سی آیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے اور کون سی آیت جو نئی آئی ہے، اس کا علم بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا تو کوئی بندہ جو منسوخ ہوئی آیت ہے اسی کو لے کر لوگوں کو درس دے رہا ہوگا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. استغفر اللہ العظیم. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور دیکھا کہ کوئی شخص واز دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں ناسخ اور منسوخ کا پتہ ہے کہ قرآن کی کون سی آیات منسوخ ہو چکی ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں. تو حضرت علی نے کہا یہاں سے نکل جاؤ اور آئندہ ہماری مسجد میں واز نہ کرنا بالکل بھی، کیونکہ تم خود بھی ہلاک ہوگے اور لوگوں کو بھی ہلاک کرو گے. اب آپ دیکھیں کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، وہ بیوہ کو کہے کہ یہ سال تک اسی گھر میں رہے گی اور یہ نہ شادی کر سکتی ہے سال تک، اور اس کا نان نفقہ بھی ان لوگوں کے ذمے ہے. یہ تو مشکل ہو گئی بیوہ کے لیے. وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد اپنی عدت پوری کر کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسان اس کے لیے حکم کر دیا ہے. ناسخ اور منسوخ کے علم کا پتہ ہونے کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے آسان اور خیر والا حکم لے آتا ہے جو پہلے دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسرا یہ کہ اگر کسی کو اس علم کا نہیں معلوم، تو جیسے وہ ہے نا کہ تم ایمان والو تم نہ آؤ نماز کی طرف جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، تو اب وہ جس کو نہیں پتا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، وہ تو لوگوں کو یہی درس دیتا ہوئے گا کہ بھئی پینا ہے تو پیو لیکن نماز کے پاس نہ پینا. تو کتنی بڑی گناہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ حرام کاموں میں سے ہے شراب کا پینا. اور شراب کی حرمت صرف قرآن سے ہی نہیں پتہ چلتی بلکہ احادیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے
کہ شراب نچوڑنے والا، نچڑوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، وہ جس کے لیے اٹھا کر لے جائی جائے، پلانے والا، فروخت کرنے والا، اس کی قیمت کھا جانے والا، خریدنے والا، اور وہ جس کے لیے خریدی گئی ہے، ان سب پر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ تو اور جب صورت مائدہ کی آیت میں جس میں شراب کی حرمت بیان ہوئی نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے، لہٰذا جس شخص تک یہ حکم پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب موجود ہو تو وہ اسے نہ پیے نہ اسے فروخت کرے۔ تو سارے مدینہ میں شراب کے بیرلز جو تھے وہ الٹا دیے گئے تھے اور اتنی دیر تک بو آتی رہی تھی۔ تو یعنی جس کو میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ جس کو ان آیات کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا تو وہ تو اسی طرح کے کام کرے گا نا، کہ لوگوں کو بھٹکائے گا اور ان کو غلط بات بتائے گا، جس کی وجہ سے ان کی آخرت برباد ہوگی۔ اسی آیت کے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس کو کویشچن نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایون تو کہ حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر نہ بھی سمجھ آئے تو کیا بات ہے، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کرے، جس چیز کو رکھے، جس چیز کو مٹائے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہ بہترین طریقے سے حکمت سے ہمیں حکم دیتا ہے، چاہے ہماری اس چھوٹی سی عقل میں بات سمائے یا نہ سمائے، ہم نے سمعنا واطعنا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ماننا ہے۔ اور یہ کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بادشاہی ہے آسمانوں زمینوں کی، اور ہمارا اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی دوست نہیں ہے۔ سب سے بہترین دوست ہم کہتے ہیں نا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین دوست ہے، بہترین مددگار ہے۔ وہ ہم سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم تو اپنی جانوں سے محبت نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ ہم گناہ کر کے اپنے آپ ہی کو نعوذ باللہ جہنم کے راستے پہ ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، وہ ہمیں کھینچ کھینچ کر جنت کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے نا۔ تو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا بہترین دوست، بہترین ساتھی ہے، اور وہ ہمیں ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، آسان راستہ دکھاتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہوتی، اور وہ کام ہمارے لیے آسان ہوتا ہے اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اب یہ جو آیات نسخ بھی ہو گئیں اور پھر قرآن میں موجود ہیں، منسوخ ہو گئیں اور قرآن میں موجود ہیں۔ اب دیکھیے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی انسان مسلمان ہو اور وہ نیا مسلمان ہو، اور وہ شراب پیتا ہو اور اس کو یہ عادت ہو اور وہ اس کو چھوڑ نہ سک رہا ہو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً اس کے اوپر جب حکم لگائیں گے، آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ حرام چیز ہے، لیکن اس کی عادت بدلتے بدلتے بدلے گی نا، تو آپ اس کو کیا حکمت سے بتا سکتے ہیں کہ دیکھو اس میں فائدہ بھی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک دم انسان کا جو ذہن ہے وہ معاف ہو جاتا ہے اور اس کو حقیقت نہیں سمجھ آتی اور وہ بے فکر ہو جاتا ہے، لیکن اس کا نقصان اور اس کا گناہ کتنا بڑا ہے۔ نقصان دیکھو، انسان سے کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس دوران، کتنی بری باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں، کتنے برے کام وہ کر جاتا ہے اس دوران اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے کبھی بھی شراب نہیں زندگی میں پی؟ انہوں نے کہا کبھی بھی نہیں۔ ایک دفعہ جب میں نے دیکھا کہ شرابی گندگی میں یعنی گند پڑا ہوا تھا اور اس کے بیچ میں منہ مار رہا تھا شراب کی حالت میں، تو انہوں نے کہا اس کو دیکھ کے مجھے اتنی کراہت آئی شراب سے کہ یہ اتنی گندی چیز ہے کہ اس میں انسان کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کا منہ گندگی میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ پھر آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ نماز سے پہلے تو آپ یہ شراب نہیں نہ پی سکتے، کیونکہ اگر آپ پئیں گے تو پھر نماز میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر الٹ پلٹ کہہ دیا تو پھر اور پھر آخری بات کیا ہے کہ یہ گندگی ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا۔ سلولی اینڈ گریجولی وہ بندہ جس کو لت پڑی ہو وہ کیا کرتا ہے، وہ سمجھنے لگ جاتا ہے، اس کا دماغ کام کرنے لگ جاتا ہے، وہ لاجک کو سوچ کے اور پھر اس کو اپنے عزم کے ساتھ اور اپنے ارادے کے ساتھ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان آیات کو رکھا ہے تو پھر اس لیے ہی رکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پہ ہم کو پیار آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا اپنے بندے کو سمجھتا ہے اور اس کے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ کرے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہو، پھر بھی تھوڑی سی اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں اگر نہ سمجھ آئی ہو
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے اور ہمارے سینے اسلام کے لیے کھول دے، اور ہر ساری باتیں ہمیں آسانی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ سمجھ آ جائیں۔ اور یہ دعا ضرور پڑھا کریں پڑھنے پڑھانے سے پہلے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ سینہ کھل جائے اور سما جائے اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے دلوں کے اندر، اور ہم اس کی ٹھنڈک کو اور اس کی محبت کو اور اس کی قدرت کو محسوس کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان باتوں پر عمل کرنا آسان کرتے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔